السلام علیکم دوستو، میں ہوں ولی اللہ خان مکۃ المکرمہ سے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک میسیج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اچھی بات کا سننا اور پھیلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید الفطر کے متعلق اور جو رمضان میں نیکیاں ہوئی اس کے متعلق مختصر تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن ضرور سنیے تاکہ پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو، کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، اس اللہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ واہ میرے پیارے اللہ، واہ میرے پیارے اللہ۔ اللہ تعالیٰ گواہ بناتے ہیں، حالانکہ اللہ کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، یعنی ہم جو موجود ہیں اس وقت میں، ہم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لفظشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری فضیلتیں ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی زمانے میں کوئی سخی آدمی تھا جو لوگوں کے کھوٹے سکے لے لیا کرتا تھا
اور وہ ادا تجھے پسند آ گئی، اس پر جو ہے تو نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگوں کی کھوٹی پونجی لیتا تھا اور کھرا سودا دے دیتا تھا۔ اے اللہ ہمارے یہ رمضان کو تو قبول کر۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے روزے کیسے گزرے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزری ہے، ہماری تراویح کیسی گزری ہے، یہ تو تو جانتا ہے۔ یہ کھوٹی پونجی ہے اور تو کریموں کا کریم ہے، اور کریموں کا کریم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے کرم کو نبھایا کرتا ہے۔ اے اللہ تجھ سے ہمارے کھوٹے پونجی اور کھوٹے اعمالوں کو تو قبول کر، اور اے اللہ جتنا ایک کریم کے پاس اتنا بڑا مجمع چلا جائے یہ بہت اہم دعا ہے۔ ایک کریم کے پاس اتنے سارے مسلمان چلے جائیں اور 1 ریال کی بھیک مانگیں، اس کے لیے 1 ریال کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہم سب کو ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما اور ہمارے عملوں کو قبول فرما۔ قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تم کچھ نہیں لائے، بلکہ یہ روزے ہماری سفارش کر رہے ہو تو اس کے غیر سے صورت و شکلیں پیدا فرما اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ آج ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے اب میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے کہہ دیا میرا بندہ مسلمان ہو گیا، اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا، فرما بردار ہو گیا۔ آپ سب پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے میرا بندہ مسلمان ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔